قرآن و حدیث میں خاص طور پہ دھوکہ بازی کی جو ممانعت آئی ہے اور اس کی مذمت بیان کی گئی ہے، اس پہ رہنمائی فرمائیے سب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ تو ہم جس عنوان کو لے رہے ہیں جی وہ تعمیر شخصیت اور تکمیل شخصیت کا ایک نصاب ہے، جی ہاں، جس کو اختیار کر کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان اپنے اندر انسانیت اور انسانیت کی تکمیل کر سکتا ہے، جس طریقے سے الحمدللہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا دھوکے کا، قرآن مجید فرقان حمید اس بارے میں اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات میں بالکل کلیئر اس بارے میں رہنمائی کرتے ہیں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بنیادی خرابیوں میں سے ایک یہ موجود ہے۔ صحیح۔ آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، فروٹ لینے کے لیے ریڑھیوں پہ بیچنے والوں نے فروٹس کے رنگوں کو بہتر کرنے کے لیے اس کلر کی لائٹس لگائی ہوتی ہیں۔ آپ جب گھر آ کے اس فروٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھ کر تو کچھ اور لیا تھا اور یہ گھر آگے اس کا رنگ کچھ اور نکلا ہے، یہ بھی تو دھوکہ ہے۔ اور اس سے کمایا گیا مال خود اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے نفع بخش کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، اور جو تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں ان بھی خیانت نہ کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 میں اللہ کریم فرماتا ہے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو خیانت کرنے والے ہیں آپ ان کی طرفداری نہ کریں، آپ ان کی حمایت نہ کریں۔ کیا مطلب؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، آپ کی تائید اور آپ کی توجہ خائنین اور دھوکہ دینے والوں کی طرف نہیں بلکہ امانت داروں کی طرف۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ترمذی شریف کی 1963 حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ بڑی کلیئر آیت ہے جو کئی جگہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ ایک پیٹرول پمپ پہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اور جب اس پیٹرول پمپ والے کے اس پیمانے اور پیٹرول کے اسکیل کو چیک کریں تو وہ بھی غلط ہو۔ من غش فلیس منا، جس نے خیانت کی، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو لفظ آتا ہے نا فلیس منا، یہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں، اس کا تعلق اسلامی سوسائٹی کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق مسلم معاشرے کے ساتھ نہیں۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک 1940 حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ بہ، جو نقصان پہنچانے والا ہے اللہ پھر اس کا نقصان کر دیتا ہے، جو مشکل میں ڈالنے والا ہے اللہ اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس بارے میں قرآن و سنت کے احکامات بالکل کلیئر اور واضح ہیں۔ ایک شخص کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے جھولی ایسے پھیلائی ہوئی ہے اور وہ کسی جانور کو پکڑنا چاہ رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب جانور پکڑ لیا تو اس نے جھولی چھوڑ دی، تو اس میں کچھ نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جانور کو دھوکہ دینا ہے۔ ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلانا چاہا آواز دے کر کہ آؤ میں تمہیں چیز دے دوں، حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارے پاس اس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ دینے کو تو کچھ نہیں، میں نے تو ویسے ہی کہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی دھوکہ ہے۔ اللہ آپ اس کی گہرائی کو، اس کی نفاست اور اس کی پاکیزگی کو دیکھیں کہ اس کا انسان کی تربیت پر، انسان کے اخلاق پر، اور جیسے میں نے عرض کیا تعمیر شخصیت میں اور تکمیل شخصیت بالکل ٹھیک، بنیادی بالکل ٹھیک۔